بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے اور دنیا کے اندر فتنہ، فساد، ظلم پھیل چکا ہوا ہے۔ The world was desperately waiting for the final prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام جو بڑے بڑے لیڈرز تھے کرسچینٹی کے، جوڈائزم کے، دنوں ان سب کو پتہ تھا کہ اب یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جو ہماری کتابوں کے اندر دا پرومس میسنجر ہے، جس کا وعدہ ہماری کتابوں میں کیا گیا، اب ان کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ دنیا کے اندر ظلم زیادتی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مذہب ان کا بگڑ کا شکار ہو چکا ہوا تھا، توحید ختم ہو چکی ہوئی تھی۔ تو جب فتنہ اور فساد اپنے عروج کے اوپر تھا اور عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، تو اس موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر ایک چیز سمجھیں کہ اللہ نے اس خطہ عرب کو کیوں چنا، کیا ریزن تھی، what was the reason کہ اللہ نے عرب کے اندر ہی کیوں جناب رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام یورپ میں بھی آ سکتے تھے، آپ علیہ السلام پاکستان میں بھی آ سکتے تھے، پوری دنیا، امریکہ، یو ایس، پوری دنیا اتنی بڑی ہوئی، کیوں جزیرہ عرب؟ شام میں بھی آ سکتے تھے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیوں، وائی عرب؟ جہالت تو پوری دنیا میں پھیل چکی بھی تھی، تو عرب کو اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر۔ اس میں سے کچھ بہت اصل جو اصول ہے وہ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اللہ رسالت کو کہاں پہ رکھیں گے، کس ٹائم کے اوپر، کن لوگوں کے اندر نبیوں کو مبعوث کریں گے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس وقت اور کس جگہ پہ نبی مبعوث کیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر اللہ نے رسول بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی اس ختم نبوت کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے اوپر ایک بہت بڑا تاج سجا دیا گیا، بہت بڑی رسپانسبلٹی ڈال دی گئی کہ اب یہ مقصد جو انبیاء کے اوپر ہوا کرتا تھا، اب یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی، آپ کریں گے، میں اور آپ، اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا۔ تو پہلا اصول یہ سمجھ لیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا حکمت ہوتی ہے کہ کس نبی کو کہاں پہ کس وقت میں مبعوث کیا جائے گا۔ چنانچہ بہت سی کتابوں میں لکھا کہ عرب کو اللہ نے کیوں منتخب کیا، اہل عرب کو کیوں منتخب کیا۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں عرب کے اندر کہ اللہ نے اس رسالت کی مہمان نوازی کے لیے اہل عرب کا کیوں انتخاب کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اہل عرب کے اندر جتنا مرضی بگاڑ آ چکا ہوا تھا، لیکن ان کے اندر کچھ بہت بڑی بڑی خصلتیں موجود تھیں، بہت بڑی بڑی عادات تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے لوگوں کو یہ سعادت دی کہ ان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی جو وجہ تھی ان کی سخاوت تھی۔ سخاوت، یہ سخی تھے بہت، ان کے اندر جھوٹ نہیں تھا، یہ اپنے وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ ابو جہل جیسا آدمی اپنے وعدے کی پاسداری کیا کرتا تھا، ناحق چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے اندر استقامت تھی، ان کا بڑا سمپل لائف سٹائل تھا، ان کے اندر وہ کوئی بہت زیادہ بناوٹ اور آرٹیفیشلزم نہیں تھا، یہ سچے تھے، یہ مہمان نواز تھے، یہ اپنے وعدوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، انصاف پرست لوگ تھے۔ اتنی برائیاں ان کے اندر آ چکی تھیں، لیکن ان کے اندر بہت سی خاصیات موجود تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان اوصاف کے حامل لوگوں کے اندر مبعوث کیا، اور یہی لوگ کل صحابہ رضوان اللہ اجمعین بنے، اور یہی اوصاف کل اسلام کے اندر اسلام کی دعوت کے اندر انہوں نے استعمال کی۔ آپ دیکھیں جب خلفائے راشدین کا دور آیا
یہی لوگ تھے نا عرب جن پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور وہ صحابہ بن گئے. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ ورضوان من اللہ اکبر. اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا. یہی لوگ جو ان اوصاف کے حامل تھے، جب ان کے اقتدار کا وقت آیا تو لوگ ان کو کوئی آکیوپائر نہیں سمجھتے تھے. جب عمر بن خطاب کی حکومت پھیلی، اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا، اسلام کی حکومت قائم ہو رہی تھی، تو ان کو جس طرح برٹن نے پاکستان اور یہ سب کانٹیننٹ کے اندر حکومت کی، تو یہ تو زبردستی گھسے نا یہاں پہ. لوگ ویلکم نہیں کیا، لوگوں نے ویلکم نہیں کیا. جس طرح سے اسرائیل اس ٹائم پہ فلسطین کی لینڈ کے اوپر جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. جب صحابہ کسی ملک کو، کسی جگہ کو فتح کیا کرتے تھے تو صحابہ کو کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا اقتدار کا کہ ہماری رٹ قائم ہو. صحابہ کے بارے میں آتے ہیں، صحابہ لوکلز کو ٹرین کرتے تھے اور انہی کے حوالے کر دیتے تھے اقتدار کو. خود اقتدار پہ کئی دفعہ وہ مسلمان بھی ہوتے تھے اور وہ خود اقتدار اپنا چلاتے تھے. صحابہ ٹرین کرتے تھے، ڈیلیگیٹ کرتے تھے. اس لیے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جو صحابہ نے جن ملکوں کو فتح کیا، لوگ خوش ہوتے تھے، انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں سچے لوگ جن کو کوئی مال کا لالچ جو ہے ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ اگر ہمارے اوپر حکومت کریں گے تو عدل کو قائم کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب 2/3 زمین کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور جب بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، اور کس حالت میں جا رہے ہیں بیت المقدس کو کی چابیاں لینے کے لیے؟ اس حال میں کہ ایک کتان کہتے ہیں بہت موٹی چادر کو کا لباس پہنا ہوا ہے، اس پہ کئی پیوند لگے ہوئے ہیں اور خچر کے اوپر سوار ہیں خلیفۃ المؤمنین. اور بیت المقدس میں جب داخل ہوئے تو بیت المقدس کے لوگ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کے رو اٹھے کہ یہ مسلمانوں کا حکمران ہے، یہ مسلمانوں کا حکمران ہے. اور آپ روایات میں آتے ہیں کہ عمر بن خطاب اس حالت میں داخل ہوئے کہ ان کا خادم خچر پہ سوار تھا اور یہ خلیفۃ المؤمنین خچر کو پکڑ کے کھینچ کے لا رہے تھے. یہ مسلمان، یہ لوگ تھے، وہ یہی عرب تھے جن کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرد کو دور کیا جو زنگ آ چکا ہوا تھا. اور یہ نکھر کر عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. تو ان کے اندر بہت سے اوصاف تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی جو شام تک پھیل رہی تھی. میں اس میں بہت سی روایات ہیں لیکن میں روایات بہت زیادہ اس میں ذکر نہیں کروں گا. آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو تھی، اس موقع پر جو واقعات پیش آئے اس میں بہت سے ایسے ہیں جو بہت اوتھینٹک روایات کے اندر، اور بہت سے ایسے ہیں جس میں روایت اتنی مضبوط نہیں ہے. تو ہم ادھر صرف وہ ڈسکس کریں جس کے اندر اوتھینٹک روایات کے اندر چیزیں ہیں، ورنہ تفصیل تو بہت اس کے اندر ذکر کی. آمنہ خود فرماتی ہیں اپنے بارے میں کہ یہ ایسی پریگننسی تھی، دس واز ویری لائٹ. جیسے ایک معلوم ہی نہیں ہوتا ایک خاتون کو کہ کوئی عورت حامل ہے. اب آپ ایک حاملہ، ایک پریگننٹ عورت کو دیکھیں، وہ شی از ان ٹربل، وہ مشقت کے اندر ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے حملت وہ اٹھاتی ہے اپنی اولاد کو کرہا و کرہا، تکلیف در تکلیف برداشت کرتے ہوئے. تکلیف کی ایک لہر گزرتی ہے اور پھر دوسری لہر در لہر تکلیف برداشت کرتی. لیکن حضرت آمنہ کی یہ حالت نہیں تھی، اتنی خفیف یہ حمل تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کا محسوس ہی نہیں ہوا. اور جب حضرت آمنہ کے گھر ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خود فرماتی ہے اپنے بارے میں کہ میں نے ایک روشنی دیکھی جو شام تک پھیل رہی تھی. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ روشنی سے مراد نبوت کی روشنی تھی جس نے پورے عالم کو روشن کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگ تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیسی ہے کہ جس طرح سے ایک صحرا کے اندر اللہ نے ایک درخت کو پیدا کر دیا، صحرا کے اندر ایک چھاؤں دار درخت کو اللہ نے پیدا کر دیا. اور کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر واحد ایسے اچھے آدمی گزرے ہیں جو مطلب پہلے جتنے عرب لوگ گزرے تھے وہ برے تھے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے کیا من انا، صحابہ سے پوچھا میں کون ہوں؟
تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ، میں محمد بن عبد اللہ ہوں، بن عبد المطلب ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے I am not a good person among a group of evil person. ایسا نہیں ہے، میں عبداللہ ہوں، میں محمد ہوں بن عبداللہ. ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط تھی. تو آپ علیہ السلام نے اس کی آ کے اصلاح کی کہ ایسا نہیں تھا کہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہے نا کرپٹ لوگوں کے اندر صرف آپ علیہ السلام ہی وجود کے اندر ہیں. ان عرب لوگوں کے اندر بہت سی اچھائیاں موجود تھیں، وہ وقت کے ساتھ جو ہے نا وہ خراب ہو چکی تھیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اور یہ اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ نے اپنی پوری مخلوق کو پیدا کیا اور اس پوری مخلوق کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا. دھیان سے سنیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پوری مخلوق کو ڈفرینٹ گروہوں کے اندر تقسیم کیا اور اللہ نے مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ میں رکھا. پھر ان گروہوں کے اندر مختلف قبائل بنائے اور اللہ نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. اور اللہ نے پھر ان قبیلوں کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا اور اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں رکھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی عرب جو تھے وہ بہترین لوگ تھے، پوری تخلیق پوری کائنات کے انسانوں میں بہترین لوگ تھے، جس میں اللہ رب العزت نے جس میں سے مجھے منتخب فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک دوسری روایت میں بیان کیا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، پھر اس آل اسماعیل میں اللہ نے کنانہ والوں کو فضیلت دی، یہ ڈومیننٹ تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان قریش کے اندر یہ کنانہ پہ سے آگے پیدا کی قریش کا ڈومیننس میں، قریش میں بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں جناب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا. تو آپ علیہ السلام بہترین لوگوں میں سے بہترین تھے. آپ علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ علیہ السلام بہترین لوگوں میں سے بہترین تھے. اور پوری دنیا میں یہ آل اسماعیل، پھر کنانہ، پھر قریش، پھر بنو ہاشم، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام بہترین لوگوں میں سے بہترین تھے. اور آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں I am a product of a legitimate marriage، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی کے اندر کوئی یہ جتنے لوگ گزرے وہ سب نکاح کے ذریعے سے ان کی تولید ہوئی، پیدا ہوئے. کوئی اس میں سے ایک آدمی ایسا بھی نہیں تھا جو زنا کے ذریعے سے پیدا ہوا. سارے جو نسب تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ واز سو پیور، اتنا پاکیزہ نسب تھا کہ وہ سارے آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ تک سب جو تھے وہ نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا گیا. محمد، یہ نام کس نے رکھا؟ آپ علیہ السلام کا. یہ نام آپ علیہ السلام کا نام آپ علیہ السلام کے چچا عبد المطلب نے رکھا. اور اس محمد کا کیا مطلب ہے؟ اس محمد کا مطلب یہ ہے جس کی حمد بیان کی جائے. قرآن نے اس کو یوں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کسی بھی انسان سے محبت کی گئی ہے، سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس کا اقرار صرف مسلمان نہیں، کفار بھی کرتے ہیں. ہم نے پہلے سیشن میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ مائیکل ہارٹس اس نے اپنی کتاب کے اندر دا 100 کے اندر آپ علیہ السلام کا نام ٹاپ پہ رکھا اور اس نے کہا کہ مائی چوائس ٹو نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن ٹاپ وڈ سرپرائز مینی آف مائی فرینڈز، کیونکہ وہ خود کرسچن تھا اور اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹاپ پہ رکھا. مسلمان تو کیا کفار بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے، آپ علیہ السلام کے کردار کے عاشق تھے اس دور میں بھی اور اب بھی. اور آج بھی انہی کی ہدایات کو دیکھتے ہوئے they are making their laws. آج بھی آئرلینڈ کے اندر if I'm not mistaken آئرلینڈ ہے کے اندر بہت سے لاز ایسے چل رہے ہیں جو اسلامک لاز ہیں. ان کی پارلیمنٹ میں غالباً آئرلینڈ میں غلطی نہ کرے شاید آئرلینڈ ہے، عمرز لا کے نام سے بہت سے قوانین چل رہے ہیں، عمرز لا. اور وہاں پہ ڈینمارک میں نا، ہاں. تو یہ جو ان کی ویسٹ کی جو ترقی ہے وہ انہی اصولوں کے اوپر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے.
اس لیے ہم آج دنیا کے اندر ناکام ہیں. انہوں نے ان اصولوں کو پکڑ لیا, کلمے کو چھوڑ دیا. وہ دنیا میں تو کامیاب ہے لیکن آخرت میں کامیاب اس کلمے کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو محمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور جناب رسول اللہ کا دوسرا نام ہے احمد. احمد احمد کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمد بیان کرے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی. کوئی انسان, کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز کے اندر اللہ رب العزت کی حمد بیان کی ہے وہ کوئی نبی نہیں اس انداز میں حمد کر سکا, کوئی بشر نہیں کر سکا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے احمد ہیں جنہوں نے اللہ کی سب سے بڑھ چڑھ کے اللہ کی حمد بیان کی ہے. آپ علیہ السلام کے کچھ جو مشہور نام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا نام الحاشر بھی ہے. الحاشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا. کیا مطلب؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جن کو میدان حشر کے لیے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر سے باہر نکلیں گے, باہر تشریف لائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے پوری مخلوق جمع ہوگی, پوری مخلوق جمع ہوگی. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاشر ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی, کہ میں حاشر ہوں جس کے قدموں کے پیچھے لوگ میدان جو ہے نا وہ میدان محشر کے اندر جمع کیے جائیں گے. تیسرا نام المقفی. مقفی کہتے ہیں سکسیسر کو, جانشین کو, سکسیسر. اللہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی سکسیڈنگ ہوتا تھا کہ ایک نبی کے بعد ایک دوسرا نبی آ رہا ہوتا تھا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری سکسیسر ہیں, یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. الماہی, ماہی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا, مٹانے والا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو بیان کیا ایک حدیث مبارکہ کے اندر, انا الماحی, میں ماحی ہوں, الذی, جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے, جناب رسول اللہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کفر کو مٹایا, اور پورا کفر اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے اب اس دنیا سے مٹائیں گے. یہ وقت آئے گا کہ اسلام غالب آئے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار, یہ اللہ کے دین کے دشمن, یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونک سے اللہ کے اس دین کی روشنی کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ, اللہ اس کو قائم کر کے رہیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, بے شک مشرک اسے ناپسند کریں. اور کس کے ذریعے سے کریں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے. آپ علیہ السلام کے توسط سے کفر مٹے گا, مٹا اور مٹے گا, اور قیامت کی صبح تک یہ دین قائم اور دائم رہے گا. اور وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی, جس طرح سے 1200 سال تک مسلمان صاحب اقتدار رہے, آئندہ بھی وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کی ہی حکومت ہوگی اور پوری دنیا سے کفر مٹے گا. کس کی وجہ سے مٹے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اور اس فائنل اور اس کا ذریعہ کون بنیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, امام مہدی, یہ اس کے ذریعہ بنیں گے. امام مہدی کون ہے؟ آپ علیہ السلام کے امتی ہیں, آپ علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, لیکن جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے, نبی بن کے نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہوا ہے. تو ماہی مٹانے والا, آپ علیہ السلام کے ذریعے سے کفر کو بالکل مٹا دیا جائے گا. کفر مٹا اور مکمل مٹے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے. اگلا نام نبی الملحمہ. آپ علیہ السلام ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو. آپ علیہ السلام جنگ کرنے والوں کے نبی ہیں, جہاد کرنے والوں کے نبی ہیں. اور خاص طور پہ یہ ملحمہ کی اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے حدیث مبارکہ کے اندر. آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ الملحمۃ الکبریٰ, کل قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ لڑی جائے گی. الملحمۃ الکبریٰ جسے کہا گیا, بہت بڑی جنگ.
اتنی بڑی جنگ ہوگی جس جنگ کے نتیجے میں اسلام غالب آئے گا اور کفار کو مٹا دیا جائے گا. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنا اس میں خون ریزی ہوگی، اتنی خون ریزی ہوگی کہ ایک پرندہ ایک طرف سے چلے گا اور اڑتے 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 وہ تھک کے گر جائے گا، اسے زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، زمین پہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اتنی خون ریزی ہوگی. خلاف آج پاکستان کو اللہ نے دنیا کے اندر عزت دی ہے مئی کے بعد، کیا وجہ بنی؟ پاکستان کی ایک دم گلوبل ریپیوٹ بڑھی ہے. کیوں بڑھی ہے؟ کیوں ٹرمپ آپ کو بلا رہا ہے؟ کیوں سعودی آپ کے ساتھ اب یہ دفاعی معاہدے کر رہا ہے؟ کیا وجہ بنی؟ 3 دن کا جہاد لڑا ہے ہم نے، 3 دن کا جہاد لڑا ہے، اور اس 3 دن کے جہاد کی برکت سے اللہ نے پاکستان کو دنیا کے اندر عزت ہے. اللہ نے مسلمانوں کی جو عزت چھپا کے رکھی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں وہن کا ڈر ہے، وہن کا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ مل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، جہاد سے ڈرنا. جہاد سے ہی مسلمانوں کو عزت ملی ہے، جہاد سے ہی مسلمانوں کو آئندہ بھی عزت اور رفعت ملے گی. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الملحمہ ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ بہت سے حصوں میں تقسیم ہے. ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. بے شک آج کے دور میں کوئی آپ علیہ السلام پہ ایمان لائے یا نہ لائے، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. یہ سب قیامت کی صبح تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور چل رہا ہے. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. ان تمام ادوار کے اندر، تمام جتنے بھی دور گزرے، ان سب دوروں کے اندر سب سے زیادہ جو جہاد کیا جائے گا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا جائے گا. آپ دیکھیں ورلڈ وار 1 کتنے لوگ مرے، ورلڈ وار 2 ہوئی، اور اب تو جنگوں کا آغاز ہے. تو یہ قیامت سے پہلے بھی بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی، میں نے آپ کو بتایا. تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الملحمہ کہا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں پیش آنے والے بہت سے واقعات ہیں. چند واقعات جسے جو ہم آج ڈسکس کریں گے، اس میں سے سب سے پہلا واقعہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رضاعت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں جو رضاعت ہوئی، وہ سب سے پہلی جو رضاعت ہے وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ایمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ بھی تھیں. اب یہ وہ ام ایمن ہیں جن کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم زید بن حارث سے کیا. بعد میں زید بن حارث جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے جنہیں کہا جاتا تھا، اور اسلام نے آ کے اس تصور کو ختم کیا. یہ ام ایمن ہے جن کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں زید بن حارث سے کیا، اور یہ ام ایمن مسلمان ہو گئی تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے. تو خیر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعت ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایمان لے آئی تھی بعد میں. عرب کے اندر دستور تھا کہ عرب کے لوگ جو تھے، اور خاص طور پہ بڑے سرداروں کے جو لوگ تھے، اپنے بچوں کو دور دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر اپنے بچوں کو بھجوا دیا کرتے تھے رضاعت کے لیے. اور مقصد اس کا کیا تھا؟ تاکہ وہ اپنی اصل عرب زبان کو سیکھ سکیں، لینگویج، پیور لینگویج سیکھ سکیں. کیونکہ مکہ جو تھا اس میں بہت سی سمجھ لیں ٹورزم تھا، بہت سے پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف زبانوں کے لوگ آیا کرتے تھے. اور جن جگہوں پہ ٹورزم زیادہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ لوگوں کی زبانیں پیور نہیں رہتی ہیں، زبانوں کے اندر ملاوٹ آ جاتی ہے. اور آج بھی آپ جائیں، عربک ڈائلیکٹ ہے، اس کی مطلب عجیب جو ہے شکل بن چکی ہوئی ہے. یلا ہاگی، حاجی نہیں ہاگی. ابھی ہاگی میں پہلی دفعہ حج پہ گیا، مجھے سمجھ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاگی. مجھے بعد میں سمجھ آئی یہ حاجی کہہ رہے ہیں، حاجی. تو یلا حبیبی اتو، یہ اٹھو بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، آدھے لفظ انگلش کے بولتے ہیں. تو جہاں پہ ٹورزم ہوتا ہے نا، وہاں پہ لوگوں کی زبانیں
پیور نہیں رہتی ہیں. اس وجہ سے عرب کے اندر یہ دستور تھا اپنے بچوں کو اصل زبان سکھانے کے لیے وہ گاؤں اور دیہاتوں کے اندر بھجوا دیا کرتے تھے تاکہ وہ پیور لینگویج سیکھ سکیں. اپنی لینگویج آنی چاہیے. ہم آج مطلب ہم کیوں انفیریورٹی کمپلیکس کو فیل کریں اپنی لینگویج کے اندر بات کرنے کے اندر؟ ہم کیوں انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر آئیں جو ہے نا وہ کیا مطلب انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر کہ مطلب ہم اردو بولتے ہیں اور لوگوں کی گورے کی لینگویج بول کے ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یس وی کین اسپیک انگلش. معذرت میری بھی اب کچھ نہ کچھ عادت بنی ہوئی ہے یہ. تو خیر اپنی لینگویج سیکھنی چاہیے, اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو عرب یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھجوا دیا کرتے تھے گاؤں اور دیہات میں تاکہ وہ اپنی اصل زبان سیکھ سکیں. دوسری وجہ اصل خوراک, خالص خوراک کھا سکیں تاکہ وہ صحت مند ان کی پرورش ہو. اور اسی وجہ سے اس دور کے اندر بہت کثرت سے ایک ٹرینڈ تھا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو دور جو گاؤں دیہاتوں کی خواتین ہوتی تھیں وہ شہروں کے اندر آتی اور یہاں سے بچوں کو لے کے چلی جاتی اور وہی عورتیں ان کی رضاعت بھی کیا کرتی, ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پوری آگے جو سٹوری ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان کر رہی ہیں, غور سے سنیے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنی سعد تھا. یہ اپنے قبیلے سے چلیں اور وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں روایت تھی کہ ہر سال عورتیں, قبیلوں کی عورتیں جو تھیں وہ مکہ جایا کرتی تھیں. مکہ کیپٹل تھا اور بڑے بڑے سردار یہاں پہ تھے, یہاں پہ آتی تھیں اور جو بچے پیدا ہوتے تھے یہ اپنی کفالت میں اور رضاعت میں لے لیا کرتی تھی. میرے ساتھ میری بہت سی سہیلیاں, دوستیں اور جو قبیلے کی خواتین تھیں وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئیں اور میں ایک پرانی سی بوسیدہ سی اونٹنی کے اوپر سوار تھی. جو اونٹنی بہت سب سے آخر کے اندر مدینہ پہنچی. میرے جانے سے پہلے ساری خواتین میرے سے پہلے پہنچ چکی اور انہوں نے چن کے اچھے خاندان, یعنی جو فائنینشلی بہت سٹرونگ تھے, جو اچھا پے کر سکتے تھے, اور یہ بھی ٹرینڈ تھا اس رضاعت کی عوض میں ان کو پے کیا جاتا تھا, میرے سے پہلے پہنچی اور انہوں نے سارے جو بڑے بڑے خاندانوں کے بچے تھے جو اچھے پیسے دے سکتے تھے انہوں نے لے لیے. اب جب میں پہنچی وہاں پہ تو مجھے پتہ چلا کہ اب تو کوئی بچہ باقی نہیں ہے, صرف ایک لڑکا ہے جو یتیم ہے, وہ بچہ ہے. تو میں آپ علیہ السلام اب حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف حاضر ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ اور دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ گئی. اب اللہ کی شان, یہ جتنی عورتیں آئی تھیں وہاں سے قبیلہ بنو سعد سے, یہ ساری خواتین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے. آپ علیہ السلام ان سب کے سامنے آئے, لیکن سب نے آپ علیہ السلام کو رضاعت میں لینے سے انکار کر دیا. وجہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام یتیم تھے اور آپ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور وہ مدینہ کے اندر شام میں تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کا انتقال ہوا اور مدینہ کے پاس ہی ان کی قبر بھی ہے. تو اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی عورت نے رضاعت کے لیے قبول نہیں کیا. حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے میں تھک ہار کے پورے دن کی تھکاوٹ بھی تھی, میں رات خیمے کے اندر جب واپس آئی تو میں نے سوچا مجھے اب یا واپس اپنے قبیلے خالی ہاتھ جاتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا تھا. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب میں کل صبح جاؤں گی اور میں محمد کو اپنی رضاعت میں لوں گی, خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں. اور یہ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ کہ اس رات اور یہ سال قحط کا سال بھی تھا. یہ فرماتی ہیں کہ میں خود بھوک اور قحط کا شکار تھی, میری جو اونٹنی تھی وہ بھی قحط کا شکار تھی, اس نے بھی دودھ دینا بند کر دیا تھا, جس کی وجہ سے میں اپنے بچے کو اپنے سگے بچے کو دودھ پلانے سے قاصر تھی. اور اس رات ہم لوگ ساری رات آرام نہیں کر سکے, سو نہیں رکھے کیونکہ بچے بھوکے تھے اور بچوں کو میں دودھ نہیں پلا سکی. اگلے دن حضرت حلیمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آتی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضاعت میں لیتی ہیں اور یہ سب لے کر اب اپنے قبیلے کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں. اب جیسے ہی اب آگے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا پورا واقعہ بیان کری ہے کہ جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو میرے سینے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. میرا اپنا بچہ
جسے میں دودھ دینے سے قاصر تھی، آپ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے میرے سینے کے اندر دودھ اتر آیا، اور جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہوئے اور میرے اپنے بچے بھی سیر ہوئے۔ اور پھر جب ہم آپ علیہ السلام کو لے کر اسی جو خچر تھا یا اونٹنی تھی اس کے اوپر لے کر جب بیٹھی، تو وہ جو بالکل کمزور سی اونٹنی تھی یا خچر تھا، تو وہ اب اس کی کیفیت ہی بدل چکی تھی، اس کی حالت ہی بدل چکی تھی، اور میری جو ساری کی ساری جو میرے قبیلے کی خواتین تھیں وہ میرے سے بہت آگے پہنچا چکی ہوئی تھیں۔ اب یہ اتنا تیز ہو چکی تھی میری اونٹنی، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آگے جا رہی ہوں، تو آپ علیہ السلام کی برکت سے وہ اونٹنی کے اوپر ایسے اثرات ہوئے کہ اونٹنی سب سے آگے بڑھ گئی باقی سارے قبیلے کی خواتین سے۔ اور جب قبیلے کی دیگر خواتین نے دیکھا اور پوچھا کہ حلیمہ تیری اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ یہ تیری اونٹنی وہی ہے جس کے اوپر تو آئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو کمزور اونٹنی ہونا یا کمزور خچر ہو تو وہ بیچارہ تھکا ہارا یوں کر کے چل رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ڈسٹریکٹڈ ڈس اورینٹیڈ، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے تھکا۔ اب وہ اس کی شکل ہی بدل چکی تھی، گویا وہ پہلے ایک پرانے زمانے کی ایف ایکس تھا، اب وہ مرسیڈیز بینز بن چکا۔ تو ساری خواتین پریشان ہو رہی ہیں کہ ہوا کیا ہے حلیمہ؟ حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ کچھ تو ہو رہا ہے، کچھ تو اسپیشل ہوا ہے اس بچے کو لینے کے بعد، کہ ایک دم سے برکات کے دروازے کھل گئے ہمارے اوپر، ایک دم سے جو ہے نا اتنی برکات ہونا شروع ہو گئی ہمارے اوپر۔ تو خیر جب یہ لے کر اپنی جو ہے نا واپس اپنے علاقے میں پہنچی، تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ 61 سالی کا دور تھا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے گھر پہ جو جانور رکھے ہوئے تھے دودھ وغیرہ کے لیے، تو اس دن اگلے دن جب صبح ان کے شوہر گئے اونٹوں کو دودھ اور وہ جو ہے نا جانوروں کا دودھ ڈھونے کے لیے، تو عام دنوں کے اندر وہ دودھ بہت تھوڑا سا دے رہے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی برکت سے ان جانوروں نے کثیر تعداد کے اندر دودھ دینا شروع کر دیا۔ اور پہلے دن میرے شوہر میرے پاس آئے بھاگے ہوئے، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ حلیمہ تم ایک بہت بابرکت ہستی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہو۔ پورے رستے میں آپ علیہ السلام، پورے رستے میں نہیں، مکہ کے اندر ہی آپ علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے اس کی برکات جو تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں، پھر پورے سفر میں، اور پھر جب سفر سے واپس لوٹے پہلے دن اپنے علاقے میں آئے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی انہیں برکات نظر آ رہی ہیں، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو چکا کہ یہ جتنی برکات کا نزول ہے یہ اس لڑکے کی وجہ سے، اس بچے کی وجہ سے۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو قبیلہ تھا وہ سارے قبیلے کی جو لوگ تھے وہ ایک خاص مقام کے اوپر، آپ میں سے جو لوگ گاؤں دیہاتوں سے جن کا تعلق ہے وہ بہتر اس چیز کو نا ویژولائز کر سکتے ہیں کہ گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو پاس جو جانور ہوتے ہیں وہ صبح سویرے اپنے جانوروں کو لے کر جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں ان کو چرانے کے لیے۔ اب چونکہ قحط کا سال تھا اور جو ہے نا وہ پیداوار بہت کم تھی، سارے قبیلے کے لوگ جس جگہ کے اوپر اپنے جانوروں کو لے کے جایا کرتے تھے وہ پورا دن وہاں پہ گھومتے پھرتے اور شام کو خالی پیٹ آیا کرتے تھے، کیونکہ گھاس پھوس بہت کم تھی جس سے ان کے جانور سیراب ہو سکتے۔ لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہمارے جانور ہر روز فل ہو کے آتے تھے، حتیٰ کہ باقی قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم اس جگہ پہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہو جہاں پہ حلیمہ اپنے جانوروں کو جو ہے نا وہ لے کر جاتی ہے، جہاں پہ یہ اپنے جانوروں کو چراتے تم کیوں نہیں چرواتے وہاں پہ جا کے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ سب جو تھی وہ برکات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بچے کی طرح نہیں تھے، آپ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی کسی عام بچے کی طرح نہیں تھی، اٹ واز آل اسپیشل، ہر چیز جو تھی وہ یونیک تھی، ہر چیز کے اندر آپ علیہ السلام کی جو برکات تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ 2 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ اب یہ پورے واقعے سے نا ایک ہمارے لیے بڑا اہم لیسن ہے، سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ ساری جو خواتین آئیں قبیلے سے ان سب خواتین نے آپ علیہ السلام کو لینے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت حلیمہ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی
ان کے ہاتھوں میں سے خزانہ نکل گیا ان خواتین کے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ اللہ نے سعادت حضرت حلیمہ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور ان کو وہ پہنچ کے رہی، وہ لیٹ پہنچی۔ ان کا اس ٹائم پہ تھا کہ میں کسی امیر گھرانے کے بچے کو گود لوں، لیکن ساری چیزیں اس کے اگینسٹ جاتی گئیں، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سردار حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں آئے۔ اللہ نے جو خیر آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ کو ہر حال میں پہنچ کے رہے گی۔ اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں کوئی خیر لکھ دی ہے تو وہ خیر ہر حال میں آپ کو پہنچ کے رہے گی۔ جتنا مرضی وہ آپ کو لگے کہ پتہ نہیں میں اس تک پہنچ سکتا ہوں، یا لوگ اسے بینیفٹ حاصل نہ کریں، میں بینیفٹ حاصل نہ کر سکوں، اگر وہ آپ کے مقدر میں ہوگی خیر تو وہ آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچ کے رہے گی۔ قرآن کی ایک آیت اور بھی ہے کہ ممکن ہے تم ایک چیز کو اپنے لیے ناپسند کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ناپسند ہے۔ اللہ جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا۔ تو اللہ نے اگر انسان کے مقدر میں کوئی خیر لکھی ہوئی ہے تو انسان کو وہ خیر پہنچ کر رہے گی، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اور اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ جس طرح سے یہ جس خیر کے لیے یہ خیر کا ورڈ بھی چھوٹا ہے، جس طرح سے یہ خیر حضرت حلیمہ کے مقدر کے اندر آئی کہ جب اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہوا تھا تو یہ خیر ان کو پہنچ کے رہی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری خواتین کے ہاتھوں سے نکلتے نکلتے حضرت حلیمہ کے ہاتھوں میں آ پہنچے۔ اچھا آگے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے ہوئے تو 2 سال گزارنے کے بعد حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ جاتی ہیں، اور اب 2 سال کا وقت ہوتا تھا نارملی کہ جس ٹائم تک بچوں کو وہ جو ہے نا کسی دائی کی طرف سے رضاعت دی جاتی تھی، اس کے بعد واپس اپنے والدین کی طرف لوٹا دیا جاتا تھا۔ اب جب 2 سال کا وقت گزرا تو حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ پہنچی۔ اب حضرت حلیمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہوئی تھی، یہ اور ان کے پورے خاندان نے آپ علیہ السلام کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں، برکات کو مشاہدہ کر لیا ہوا تھا۔ اب یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی طرح سے آپ علیہ السلام واپس اپنی والدہ کے پاس آئیں، تو جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لے کر آئیں تو یہ آ کے ان کے سامنے مختلف طرح کے ایکسکیوزز رکھنا شروع کر دیے، کوشش کی دوبارہ سے ان کو قائل کرنے کی کہ یہ واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوٹا دیے جائیں۔ تو اللہ کی شان، حضرت آمینہ، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف لوٹا دیا۔ یہ واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ وقت گزرتا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، اور آپ علیہ السلام کے رضائی بہن بھائی بھی تھے، حضرت حلیمہ کے جو اصل بچے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت حلیمہ کے جو سگے بیٹے تھے وہ بھاگتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور آ کے کہنے لگے کہ میرا قریشی بھائی، اور ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی کیا ہوا؟ یہ کہنے لگے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتی تھیں، یہ اپنے شوہر کو لے کے وہ اس جگہ پہ پہنچی کو کیا دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا رنگ بالکل پیل ہو چکا ہے، زرد ہو چکا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، انہیں اپنی گود میں لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں محمد کیا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے میرا سینے کو چیرا اور میرے دل میں سے کوئی ایک چیز لوتھرے کو نکالا اور میرا دل واپس میرے سینے میں رکھا اور چلے گئے۔ یہ واقعہ تھا شق صدر کا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل جنت سے تشریف لے، جنت کیا پانی لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو اس پانی سے دھویا گیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہوا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا شق صدر کا تو حضرت حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئیں، جو پہلے بہت کوشش کر کے فرمائش کر کے آپ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی اپنی والدہ سے،
اب یہ اگلے ہی کچھ دنوں کے بعد ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں واپس محمد کو اب اس کے اصل خاندان میں واپس لوٹا دوں گی. یہ اور ان کے شوہر دوبارہ حضرت آمینہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ چاہتی تھیں کہ کسی وجہ سے ہماری طرف سے اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. محبت تو تھی لیکن ان کا خیال بھی تھا کہ ہماری وجہ سے کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور خاص طور پہ اس وقت کے جب یہ ہمارے پاس موجود ہوں. تو اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کر دیں. حضرت آمینہ پوچھنے لگی کہ تم پہلے تو بڑا انسسٹ کر کے، پہلے اتنی فرمائش کر کے لے کر کے، کیا وجہ ہے، تم کیوں واپس کر رہی ہو؟ تو پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان نہیں کیا کیا وجہ ہے، لیکن پھر آخر کار انہوں نے پورا یہ واقعہ بیان کر دیا. اور جب یہ واقعہ جناب رسول اللہ کی والدہ نے سنا تو حضرت آمینہ فرمانے لگی کہ اللہ کی قسم یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. جب یہ پیدا ہوا تو دس واز دا موسٹ لائٹسٹ پریگننسی. وہی جو میں نے آپ کو ساری بات، جب یہ پیدا ہوئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی جو شام تک جاری ہے. اور روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت آمینہ سفر کیا کرتی تھی تو اللہ کی طرف سے ایک بادل ان کا سایہ کیا کرتا تھا. اس دوران ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. بہت تفصیل ہے اس کے اندر. تو یہ کوئی عام بچہ نہیں، اور اس کو شیطان یا کوئی شخص اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ کے چنیدہ ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت بڑا مستقبل ہوگا. خیر، حضرت حلیمہ جناب رسول اللہ کو اپنی والدہ کے حوالے کر کے واپس چلی گئی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس آ چکے، اور اب 6 سال کی عمر تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے. 6 سال کی عمر تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے. 6 سال میں، کیونکہ حضرت آمینہ کس شہر کی تھی، یہ بات ہوئی تھی پہلے، مدینہ سے تھی. یہ مدینہ سے واپس مکہ کی طرف آ رہی تھی، اور مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، مقام ابوا. جب اس مقام تک پہنچی تو اس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والدہ اور ایک خادمہ موجود تھی. اس مقام، یہ 3 لوگوں کا قافلہ تھا جو سفر کر رہا تھا مدینہ سے مکہ کی طرف. تو مقام ابوا کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا. کس عمر میں؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے تھے. جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، اور 6 سال میں اپنی والدہ کا سایہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گیا. اور کس مقام پہ؟ اس مقام ابوا پہ. مجھے اللہ نے اس مقام میں ابوا پہ جانے کی 2018 میں توفیق دی. میں اس مقام پہ گیا، حضرت آمینہ کی قبر پہ. آج 1450 سال بعد بھی اتنا ویرانہ ہے وہاں پہ، بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنا سناٹا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آج 1450 سال گزر چکے ہیں، اور شدید پورا ہم مدینہ سے نکلے اور جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف تا حد نگاہ صحرائے ہیں. آبادیاں کوئی بھی نہیں ہے. کہیں جا کے تھوڑی آبادیاں آتی ہیں. آج بھی میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں. اور پھر وہ ایک آگے رات عشاء کا وقت ہوا جب ہم وہاں پہ مقام ابوا پہ پہنچے. اب اگلا مرحلہ تھا قبر کو تلاش کرنا. تو اب ڈھونڈ رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ وہ پہاڑ کے، اور سعودی گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. تو خیر وہ کسی نے کہا جی وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر قبر ہے. تو خیر ڈھونڈتے وہ چٹیل پہاڑ تھا، ایک چٹیل پہاڑ تھا بالکل. اور ہم احرام کی حالت میں تھے، مدینہ سے احرام باندھ کے مکہ کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ابوا تھا. تو اب اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہوئے. چھوٹی سی پہاڑی ہے، یعنی کہ بہت اونچی پہاڑ نہیں، پہاڑی ہے اور چٹیل پہاڑ ہے بالکل. اب اس پہ چڑھنا شروع ہوئے. وہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر حضرت آمنہ بنت وہب کی قبر تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک سفر سے واپسی پہ تشریف لا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے اپنا خیمہ اس جگہ کے اوپر قائم کیا، اور آپ علیہ السلام ایک بچے کی طرح رونا شروع ہو گیا یہاں پہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس آ کر. تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ بیتی ہوگی. تصور کریں کہ 6 سال کی عمر میں
جو بچہ پہلے ہی یتیم ہو، اس کی والدہ بھی اسے چھوڑ کے چلی جائیں، تو اور اس ویران جگہ اللہ عالم سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح سے قبر کھودی گئی ہوگی. ممکن ہے کوئی دائیں بائیں اس ٹائم کچھ آبادیاں ہوں، وہاں سے لوگ آئے ہوں، اللہ عالم اس کی تفصیل نہیں ہے. لیکن آج بھی 1450 سال بعد بھی وہاں پہ سناٹا ہے، ویرانہ ہے، آبادیاں نہیں ہیں. اور پھر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی وہ جو خادمہ تھی، جو باندھی تھی، اس کے ساتھ واپس مکہ تشریف لائے. اب 6 سال سے لے کر اگلے 2 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کفالت میں رہے؟ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے. 8 سال کی عمر تک جناب رسول اللہ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے. اور عبد المطلب جناب رسول اللہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. جناب رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے. عبد المطلب سردار تھے، اور ان کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سی بات پڑھ لی، سمجھ لی ہے. یہ سردار تھے اور بڑی پرومیننٹ فگر تھی، ان کی ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی، اور بہت محبت کیا کرتے تھے. ان کے لیے خاص روایات میں آتا ہے کہ ان کے لیے خاص قالین بیت اللہ کے ساتھ لگایا جاتا تھا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال مزید یعنی 8 سال تک اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے. اور تیسرا حادثہ پھر جناب رسول اللہ کی زندگی میں آیا جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا. اب اس 8 سال سے لے کر اگلے 40 سال تک یعنی 48 ایئرز تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شخص نے آپ علیہ السلام کی کفالت فرمائی، جن کا جگہ قدم بقدم ساتھ دیا، دفاع کیا، وہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے اگلے 40 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے لیے ہر مشقت سے جو ہے نا کے لیے ڈھال بن جاتے تھے، سردار تھے. اور ان کے بارے میں کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. اب ابو طالب کے بارے میں کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں کلک کرنا چاہیے. ہم نے دوسرے سیشن کے اندر پڑھا تھا، پہلے سیشن کے اندر یا دوسرے سیشن میں پڑھا تھا. یہ کون تھے؟ جب عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے عبد المطلب، وہ آپ کو یاد ہوگا کیوں ذبح کے لیے لے کے جا رہے تھے؟ انہوں نے نظر باندھی تھی. تو کس نے سب سے پہلے آ کر روکا تھا اپنے والد عبد المطلب کو؟ ابو طالب نے. یہی ابو طالب نے، آپ علیہ السلام کے چچا. اللہ کی شان، ہر موقع پہ یہ سیسا پلائی دیوار بن کے جناب رسول اللہ کے لیے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. سردار جو تھے ان کے سامنے جو ہے نا آ کے کھڑے. آپ علیہ السلام جب سردار، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار وڈیرے ابو جہل، جب آپ علیہ السلام کے خلاف بات کرتے تو یہ آ کے ڈھال بن جاتے تھے. یہ بھی سردار تھے، لیکن اللہ کی شان ایمان نہیں لائے. تو خیر، اس کے بعد آپ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات، کچھ اہم واقعات چل رہے ہیں. اس میں سے ایک اگلا اہم واقعہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا بچپن تھا، بچپن ہی سے اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ کی تربیت کی جا رہی تھی. مکہ کے اندر رواج تھا، جناب رسول اللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں مکہ والوں سے کچھ معمولی سے عوض کے اوپر ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور میرے ساتھ کے جتنے میری پیئرز، میرے جو ایج فیلو جتنے چرواہے تھے میری ایج کے، وہ سب نا مکہ کے اندر کچھ میلہ لگا کرتا تھا اس دور کے اندر، اس میلے میں جایا کرتے تھے جس میں گانا بجانا بھی ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے بھی سوچا، یہ پرانی یعنی نبوت سے پہلے کی بات ہے، میرے بھی دل میں آیا کہ میں بھی ان کے ساتھ نا کسی دن اس میلے پہ جا کے دیکھوں تو کیا ہوتا ہے. تو جناب رسول اللہ فرماتے کہ میں جب اس جگہ پہ پہنچا، اس میلے میں پہنچا، اور جیسے ہی موسیقی گانے بجانے کی آواز میرے کانوں کو ٹکرائی، اسی وقت میں بے ہوش ہو گیا. اور جب مجھے ہوش آئی تو وہ پورا میلہ ختم ہو چکا تھا. اگلے دن پھر میں دوبارہ سے اس میلے کی طرف گیا، اور پھر یہ سیم واقعہ رونما ہوا. پھر میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے نشانی دی جا رہی ہے کہ میں ایسی مجالس میں نہ جاؤں. تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہی ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے.
اور ایسے واقعات کئی ہیں. ایک موقع اسی طرح سے مکہ کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور حبل اور بڑے بڑے بت جو تھے وہ مکہ بیت اللہ کے ساتھ لا کے رکھ دیے گئے تھے. 2 بڑے بڑے بت تھے ایک کو چھوڑ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت زید بن حارث جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، اور جب میں ان بتوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا. پھر دوسرے چکر میں دوبارہ جب ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور ڈانٹا. اس کے بعد حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. کون تھا جو آپ علیہ السلام کی تربیت کر رہا تھا غیب میں؟ اللہ کی ذات تھی. جناب رسول اللہ کی تربیت اللہ کی طرف سے ان کے بچپنے کے اندر ہوتی ہوئی. کیسے آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ بت پرستی ٹھیک نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے براہ راست القاق وہ جو تھی وہ وحی کا آغاز تو نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے غیبی بنیادوں پر آپ علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی کی جا رہی تھی. اسی طرح جو آپ علیہ السلام کی پرورش کے اندر تھے، جیسے علی بن ابو طالب، یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں آج تک کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ وہ جناب رسول اللہ کی پرورش میں تھے. تو انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کے اثرات قبول کرتا ہے. اس ٹائم پہ اسلام نہیں آیا تھا ابھی نا. اسلام سے مراد ہے کہ نبی علیہ السلام پر نبوت کا ظہور ابھی نہیں ہوا، احکامات نہیں آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھی، اس سے ان کے جو امیجیٹ ان کے جو غلام تھے، ان کے رشتہ دار تھے، وہ بھی مستفید ہو رہے تھے. اسی وجہ سے حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. اسی طرح سے مکہ والوں جب حج آتا تھا تو حج میں یہ جو قریش مکہ تھے، ان کے بارے میں یہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، ہم تو جی مکہ کے سردار ہیں، وی آر دا انہیریٹڈ آف، ہمیں تو یہ انہیریٹنس کے اندر ملا ہے بیت اللہ، تو ہم تو اصل یہاں کے رہنے والے ہیں، قریش ہیں اتنے بڑے خاندان کے، ہم حج کے موقع پہ مکہ کو چھوڑ کے عرفات نہیں جائیں گے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حج کا جو رکن اعظم ہے وہ کون سا ہے؟ وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ، وقوف عرفہ. جو یہ وقوف عرفہ کر لے اس کا حج ہو جاتا ہے. جو کوئی بیمار ہو وہ اگر اس کی فضائی حدود سے بھی گزر جائے اس روز، اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس اپنے عرفات کے وقت کے اندر اوبویسلی. تو یہ جو مشرکین تھے یہ حج تو چلا آ رہا تھا، لیکن حج کی شکل بھی بگڑ چکی ہوئی تھی. تو یہ حج تو کرتے تھے، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے حج کرتے تھے، لیکن یہ پوری جو باقی جتنے حجاج تھے وہ وقوف عرفہ اس دور میں بھی کیا کرتے تھے. یہ قریش کے لوگ نہیں کیا کرتے تھے وقوف عرفہ. ایک شخص ہیں مطعم بن جبیر، یہ کہتے ہیں کہ حج کے دن تھے، 9 ذی الحجہ تھی، میری اونٹنی بھاگ کر عرفات کی طرف چلی گئی. اور یہ قریشی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے، قریش میں سے تھے. تو یہ کہتے ہیں جب میں عرفات پہنچا تو ٹو مائی امیزمنٹ میں حیران رہ گیا. وہاں پہ میں نے کیا دیکھا، جناب رسول اللہ وہاں پہ موجود ہیں. اور میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ محمد قریشی نہیں ہے، یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت جب پورا قریش کے لوگ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے تھے، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقوف عرفہ فرمایا کرتے تھے حج کے موقع کے اوپر. کون تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم رہنمائی کر رہا تھا؟ اس کے بعد اسی بچپنے کے زمانے کے اندر آپ، کیونکہ میں نے آج کا جو سبق ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے اندر جو بڑے بڑے واقعات کچھ اہم گزرے ہیں، ہم اس کا تذکرہ اور ذکر کر رہے ہیں. ایک عہد لیا گیا جسے حفظ الفضول کہا جاتا ہے. حفظ الفضول. ہوا یہ کہ یمن سے ایک شخص آیا جس کا نام زبید تھا. یہ یمن سے آیا تھا اور مکہ میں کاروبار کر رہا تھا. مکہ میں اس نے اپنا کچھ سامان بیچا آس بن وائل کو. آس بن وائل نے جب سامان لے لیا تو پیسے دینے سے انکار کر دیا. آس بن وائل مکہ کا تھا اور یہ یمن کے تھے، یہ یہاں پہ سمجھ لیں فارنر تھے. تو وہ آس بن وائل سمجھا کہ ہم تو چودھری ہیں، یہاں پہ ہم تو سردار ہیں، ہم سے کون پیسے نکلوا سکتا ہے. اور یہ جو فارنر زبید تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس ظلم کو برداشت کرنے کی بجائے یہ مکہ کی جو اس ٹائم پہ سب سے مشہور اور جو بڑی
پاپولیٹڈ اور جو رش والی جگہ تھی، جو مارکیٹ تھی، وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ایک پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں، تمہارے شہر میں رہتے ہوئے میرے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تمہارے شہر کے لوگ میرا مال کھا رہے ہیں اور مجھے میرا مال واپس نہیں کر رہے، کوئی ہے تم میں سے غیرت مند جو میرا ساتھ دے، میں مظلوم ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے؟ اور روایات میں تھے کہ انہوں نے ایسے کچھ ایموشنل جملے بولے کہ جو عرب کے سردار تھے، قریشی سردار اور جو بڑے بڑے سردار تھے، انہیں بڑی غیرت آئی کہ اس مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک میٹنگ کال کی، سب بڑے بڑے سرداروں نے ایک بہت بڑی شورا قائم کی، ایک میٹنگ کال کی۔ کس کے گھر پہ؟ عبداللہ بن جدحان۔ یہ اس ٹائم کے سمجھ لے بہت زیادہ فلنتھراپسٹ تھے، بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوا کرتے تھے اور بہت یہ جو ہے نا مظلوموں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو ایز اے جیسچر یہ پوری جو میٹنگ تھی یہ رکھی گئی عبداللہ بن جدحان کے گھر پہ، اور اس میں سارے بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے ایک عہد کیا کہ ہم اپنی سرزمین پہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے اس شخص کے پیسے بھی واپس دلوائے اور آگے عہد کیا کہ ہم مکہ کے اندر اس سرزمین میں کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس بیٹھک میں یعنی اس موقع کے اوپر جب یہ عہد لیا جا رہا تھا، جناب رسول اللہ بھی موجود تھے۔ 55 کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، اور آپ علیہ السلام کے چچا اور جو سارے جو سردار بڑے تھے وہ بھی اس میں موجود تھے، کیونکہ قریش کے سردار بھی موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے بعد اس عہد کا حوالہ بھی دیا بعد میں کہ میں قسم کھاتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر آج بھی مجھے اس عہد کے اوپر، حالانکہ آپ علیہ السلام نے براہ راست عہد نہیں فرمایا تھا، آپ علیہ السلام کے چچا اور جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے عہد کیا تھا، آج بھی اگر مجھے اس عہد کی پاسداری کے لیے بلایا جائے جس میں مظلوموں کا دفاع کیا جاتا ہے تو میں آج بھی اس کے لیے کھڑا ہوں گا۔ سبق کیا ملا اس پورے واقعے سے؟ سبق یہ ملا کہ ہمیں ہمیشہ اپنا جو وزن ہے نا، وزن وہ ہمیشہ حق کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے، اور ٹھیک بات کسی بھی جانب سے آ رہی ہو، اگر کوئی بندہ ایک نان مسلم رائٹ کے اوپر ہے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہم اس کو اس وجہ سے چھوڑ نہیں دیں گے کہ یہ نان مسلم ہے اور مسلمان کا ساتھ دیں گے، بے شک اس موقع کے اوپر کافر ہی حق کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، ہم کافر کا ساتھ دیں گے اس موقع پہ، کیونکہ وہ رائٹ پہ، جس طرح سے یہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو بہت بڑا سا قرآن کے اندر آتا ہے وَإِن قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تمہیں کہا جائے کہ فیصلہ عدل کے ساتھ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، گویا کہ اگرچہ تمہیں اپنے خاندان کے کسی فرد کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو خیر، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے اندر جو بڑے کچھ اہم واقعات تھے وہ ہم نے دیکھے۔ اگلا اور آخری جو آج کا ہمارا اس سیشن کا حصہ ہے وہ دا پروفیشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے نبوت سے پہلے، آپ علیہ السلام کا کیا پروفیشن تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا پروفیشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اب یہ بکریاں چرانا اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ کیا وجہ تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ما بعث اللہ نبی الا رعا الغنم، کہ جتنے نبی گزرے وہ سب بکریاں چڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے بہت دفعہ بات سنی ہوگی، کبھی سوچا اس بارے میں کیا حکمت تھی اس کے پیچھے، کیا لاجک ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کے اندر کہ انہوں نے 10 سال بکریاں چرائیں، سورہ شعراء کے اندر اس کا ذکر ہے۔ کیا وجہ تھی، کیا لاجک تھی کہ انبیاء سارے جو تھے وہ ابتدا کے اندر نبوت سے پہلے یہ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حالانکہ بکریاں چرانا کوئی بہت سپیریئر پروفیشن ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا وجہ تھی اللہ نے تمام انبیاء کو سے یہ کام کروایا؟ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ چند حکمتیں جو ہے نا ہم آج کے سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے۔ بکریاں کو جو چرواہا ہوتا ہے، جو بکریاں چراتا ہے، اس کے اندر جو سب سے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کے پروفیشن کا نا اس کے اوپر بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ جیسا آپ پروفیشن اختیار کریں گے
اس پروفیشن کا آپ کے اوپر بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. ایک بندہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے اندر ان بانڈ ہی آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے. جس طرح وہ کلاس کے اندر بچوں کو، جو ٹیچرز جو بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ شاؤٹنگ جو کرتی ہیں وہ گھر پہ آ کے بھی شاؤٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. ایک بندہ جو مکینک ہوتا ہے وہ ہر چیز کو نا مکینکس اور روبوٹکس کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے، مشین کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے. پروفیشن کا امپیکٹ ہوتا ہے. جو کنسٹرکشن کی فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں وہ لیبر سے ڈیل کر کر کے ان کی طبیعتوں کے اندر سختی آ جاتی ہے. ڈاکٹرز 5 سال بعد ان کی ہینڈ رائٹنگ پڑھنے کے قابل نہیں رہتی. تو ہر پروفیشن کا نا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. جو یہ سی اے کی فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ 2+2=4 میں بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. اب میں بھی فیلڈ سے ہوں، جب بھی میرے سامنے کوئی پیسوں کی بات ہوتی ہے میرے ذہن میں پوری کیلکولیشن آٹومیٹکلی چلنا شروع ہوتی ہے. ہاں اس میں اتنا پیسے لگیں گے، اتنا خرچہ آئے گا، نیٹ پروفٹ یا نیٹ انکم یا ایکسپینس کتنا ہوگا، ہمارا پروفٹ ہوگا، لاس ہوگا. آٹومیٹکلی انسان کی پرسنالٹی اسی پروفیشن کے اکارڈنگلی مولڈ کرنا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور قرآن نے بھی اس کو ایکسپلین کیا، کل یعمل علی شاکلتہ، تم میں سے ہر شخص عمل کرے اپنے شاکلہ کے مطابق. شاکلہ از اے ورڈ اینڈ اے ٹرمینالوجی جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک لوہا جو نرم لوہا ہوتا ہے اس کو جس بھی پیمانے میں ڈھال دیا جائے وہ ڈھل جاتا ہے. تو ہمارا جس طرح کا براٹ اپ ہوتا ہے، جو ہمارا پروفیشن ہوتا ہے، گویا کہ وہ ہمارا شاکلہ ہوتا ہے جس کے مطابق ہماری پرسنالٹی ڈیولپ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو خیر اس پروفیشن کا بہت بڑا امپیکٹ تھا انبیاء کے اوپر بھی. جو ایک چرواہا ہوتا ہے جو بکریاں چراتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک بہت بڑی جو یہ پروفیشن امپیکٹ چھوڑتا ہے وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے. سینس آف رسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری. دیکھیں کوئی مطلب چرواہا کیا یہ ایکسکیوز کر سکتا ہے کہ بھئی وہ ایک بکری جو تھی وہ بڑی مطلب شرارتی تھی، وہ ریور سے نکل گئی، مطلب سو واٹ آئی کین ڈو، وہ تو چلی گئی. بکری جو ہے نا وہ ریور اس کو بھیڑیا کھا گیا کیونکہ وہ ریور سے الگ ہو گئی تھی. نو، جو شیفرڈ ہوتا ہے ہی از ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری گوٹ. ایک جانور کا ذمہ دار ہوتا ہے، سب کو اکٹھا رکھتا ہے. وہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا چرواہا کسی بھی طرح کا. ہی از ریسپانسبل اینڈ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو سم ون ایلس. جس کی بکریاں ہوتی ہیں اس کو وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے انبیاء بھی جواب دہ ہیں اللہ رب العزت کو اپنی امتوں کے بارے میں. اور اسی طرح سے جس طرح سے ایک چرواہا بکریوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، اسی طرح سے انبیاء بھی اپنی امتوں کو جمع کر کے رکھتے تھے. تو سب سے بڑا جو وصف اس پروفیشن سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بے شک وہ بکریاں اس کی بات مانے یا نہ مانے، بے شک وہ ادھر ادھر بھاگیں، کھیلیں، کودیں، ٹپوسیاں ماریں، اس چرواہے کا کام ہوتا ہے ان سب کو جوڑ کے رکھنا، سب کو خطرے سے بچا کے رکھنا، سب کو جو ہے نا بھیڑیے کے شکار سے بچا کے رکھنا. تو یہ سب سے بڑا وصف جو ایک چرواہے کے اندر ان بانڈ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ احساس ذمہ داری معذرت کے ساتھ آج اس کا فقدان ہے. بڑے بڑے جو ہے نا وہ پروفیشن کے اوپر لوگ، بڑی بڑی پوزیشن کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کبھی دیکھیں، کبھی پبلک پلیسز کے گورنمنٹ آفیسز میں جائیں اور آپ لمبی کیوں لگی ہوگی، لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور آگے جو صاحب ہیں وہ گپے مار رہے ہیں آپس میں، اپنے سبارڈی اپنے وہ جو ہے نا آپس میں گپے مار رہے ہیں اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں اور لوگ ویٹ کر رہے ہیں. سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ بھائی تمہارے اس گپے مارنے کی وجہ سے تمہارے اس جو ہے نا وہ اپنی سیٹ پہ نہ بیٹھے کتنے لوگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں. دوسرا اہم وصف جو اس پروفیشن سے آتا ہے وہ ہے صبر، پیشنس. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیسا پیشنس آیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا نہیں کیا، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف نہیں دی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے. پیشنس، صبر انبیاء کے اندر. نوح علیہ السلام 950 سال تک صبر کے ساتھ دعوت دیتے رہے. کس حال میں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے انہیں دن میں بھی پکارا، رات میں بھی دعوت دی. سرا و جہارا یعنی کہ
سری طور پہ دعوت بھی دی, خفیہ طور پہ بھی دعوت دی, لیکن انہوں نے میری دعوت کا انکار کر دی. 950 سال انہی لوگوں میں بار بار جا کے دعوت دیتے رہے. رزلٹ کیا نکلا؟ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 60, 70, 80. یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا. اور یہ صبر کی ٹریننگ اللہ کی طرف سے کہاں سے دی گئی؟ اسی پروفیشن کی وجہ سے. تیسرا, حفاظت. ایک چرواہا, آپ دیکھیں, غور کریں, صبر کی ہی ایک ایگزامپل سمجھیں. وہ ایک چرواہا جب بکریوں کو لے کر جاتا ہے ان کو چڑھانے کے لیے, تو وہ بکریوں کو یہ نہیں کہتا کہ جلدی کرو, مجھے دیر ہو رہی ہے, میں نے گھر جلدی پہنچنا ہے, میں ذرا دیر سے, آج ہم نے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے, میرے کوئی فیملی فنکشن ہے, میری کوئی پارٹی ہے. وہ بکری کو یہ نہیں کہہ سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ عموماً آپ چرواہوں کو دیکھا کریں, وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کنٹینیوسلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب تک کہ ایک ایک بکری کھا نہیں, اپنا پیٹ اس کا بھرتا نہیں, تب تک وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور جو چرواہا ہوتا ہے, اس اگلا جو پوائنٹ ہے, تیسرا پوائنٹ, حفاظت کرنا اپنے ریور کی, وہ دور بیٹھ کے اپنی بکریوں کا انتظار بھی کر رہا ہوتا ہے, اور ہر دور سے آنے والے جو خطرہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس نے نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے علاقے کے اندر تو یہ بھیڑیے وغیرہ نہیں ہیں, لیکن جن علاقوں کے اندر بھیڑیے یا ایسے نقصان دہ چیزیں جانور ہوتے ہیں, تو وہ چرواہے دے آر ویری الرٹ ہوتے ہیں, دور بیٹھ کے اپنے پورے ریور کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی کوئی خطرے کی چیز نظر آتی ہے تو فوراً کھڑے ہو کے نا اپنے پورے ریور کی حفاظت کرتے ہیں. انبیاء بھی ایسے ہی تھے. انبیاء اپنے قوموں کو شیطان جیسے بھیڑیے سے بچایا کرتے تھے. تیسرا وصف. چوتھا وصف, کلیئر ویژن. انبیاء کا ویژن بہت کلیئر ہوتا تھا, چرواہے کا ویژن بھی بہت کلیئر. جو یہ جانور ہوتے ہیں نا, بکریاں, ان کا ویژن بہت بلر ہوتا ہے, شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے, یہ دور نہیں دیکھ سکتی ہیں. آپ اس کے اوپر میڈیکل ریسرچ دیکھیے گا, ان کا نیرو ویژن ہوتا ہے, ان کو دور تک نظر نہیں آتا. لیکن جو چرواہا دور کھڑا ہوتا ہے وہ دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی نظر میں بصیرت ہوتی ہے, ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, ان کو کس چیز سے محفوظ رکھنا ہے, اس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے. اسی طرح سے انبیاء بھی, جو امتی ہیں, وہ انہیں نہیں پتا کانسیکوینسز کیا ہیں, جو وہ آج اعمال کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, وہ اس کا سزا ان کو کیسے بھگتنی پڑے گی, لیکن انبیاء کو پتا ہوتا ہے. تو انبیاء کا اس جو ہے نا, اس پروفیشن کی وجہ سے انبیاء کا ویژن کلیئر ہوتا ہے. اگلا اسی سے متعلق دیکھیں, اسی کلیئر ویژن سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ میری مثال اس شخص کی ہے, مثل الذی استوقد نارا, کہ جس نے آگ جلائی, کسی شخص نے آگ جلائی اور جو پروانے تھے اس آگ کے اندر آ کے گرنا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں کبھی برسات کا موسم ہو, کوئی لائٹ جلی ہو, تو لائٹ کے ارد گرد بھنورے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس دور کے اندر آگ جلائی جاتی تھی, اور وہ جو بھنورے ہوتے ہیں, جو جس آگ کی محبت میں اندر آتے ہیں, وہی آگ ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے, جس طرح سے جو بھنورے ہوتے ہیں وہ آگ میں آ کے ہلاک اور گر رہے ہوتے ہیں, میری مثال بھی ایسی ہے جیسے میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں. کیونکہ جو تم اعمال کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا وہ اعمال تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تم نہیں دیکھ رہے, تم سمجھ رہے یہ لائٹ ہے, یہ گناہ جو ہے, ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے ان گناہوں کے اندر, اس لائف سٹائل کے اندر ہمیں بڑا مزہ اور لسٹ آ رہا ہے, لیکن وہ آگ ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو, اور میں تمہیں کھینچ کر تمہیں واپس لا رہا ہوں. اسی طرح سے ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے ویژن کلیئر تھا, آخرت کا نظر آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, انذرتکم النار, میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں, انذرتکم النار. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو مسجد سے باہر لوگ گزر رہے تھے ان تک بھی آپ علیہ السلام کی آواز پہنچنا شروع ہوگی. آپ علیہ السلام پہ جلال طاری تھا اور آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو رہی تھی اور لوگوں کو ڈرا رہے تھے جہنم سے. ویژن کلیئر تھا, ویژن کوئی بلر نہیں تھا کہ جو اعمال جو کر رہے ہیں اس کا انجام یا جنت ہے یا جہنم ہے. جس طرح سے چرواہا دور بیٹھ کے
پورے ریور کے اوپر نظر رکھتا ہے اور دور سے بھانپ لیتا ہے کہ کون سی خطرے کی چیز آ رہی ہے جس سے میں نے اپنے ریور کو بچانا ہے۔ اگلی چیز، ایک چرواہے کے اندر سادگی ہوتی ہے، سادگی۔ وہ چرواہا یہ نہیں کہتا کہ آج میں بکریاں چرانے کے لیے جا رہا ہوں تو میں کولڈ ڈرنک ساتھ لے کے جاؤں، اپنی پیپسی یا اپنی مرسڈیز بینز ساتھ لے کے جاؤں، یا میں کوئی ریفریجریٹر بھی وہاں پہ میدان میں رکھوں تاکہ ٹھنڈا پانی مل سکے۔ وہ سمپل لائف گزار رہا ہوتا ہے، وہ ہی از کلوز ٹو نیچر، ہی از کلوز۔ انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان اے کنکریٹ ورلڈ آف آرٹیفیشل لائف۔ لیکن جو ایک جو چرواہا ہوتا ہے، ہی از لیونگ اے پیور سمپل لائف، جس کی وجہ سے ہی از ویری کلوز ٹو نیچر۔ اور جب وہ جا کے بیٹھتا ہے اپنے ریور کو چڑھاتے چڑھاتے تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے غور اور فکر اور تدبیر کا۔ کبھی آپ یہ پہاڑی علاقوں میں جائیں اور وہ آپ دیکھیں، وہ چرواہے پہاڑی کے کونے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دائیں بائیں وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، خوبصورت مناظر ہیں۔ اس چرواہے کو موقع ملتا ہے اللہ کی قدرت میں غور اور فکر کرنے کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت غور اور فکر کی کیفیت میں رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت غور فکر کی کیفیت میں رہتے تھے، اور اس غور اور فکر کی طرف قرآن نے بھی تو دعوت دی نا۔ پہاڑ، دریا، آسمان، ستارے، ان تمام چیزوں کی طرف تو اللہ نے خود نشاندہی کی ہے کہ تم سوچ دیکھتے نا ان چیزوں کے، اللہ کی کریشن کو، کیونکہ اللہ کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کے اوصاف کا مظہر ہے، کہ جب اللہ کی تخلیق ایسی زبردست ہے تو اللہ خود کیسے ہوں گے۔ اللہ کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ تو یہ جو چرواہا ہوتا ہے، یہ اس کو غور فکر کرنے کا بہت موقع ملتا ہے، اور اس غور اور فکر کے ذریعے سے وہ اپنے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اب آخری بات یہ کہ خاص طور پہ اگر چرواہا بننا تھا، چرواہا اگر انبیاء ہوتے تو اونٹوں کے چرواہے بھی تو ہو سکتے تھے، بھینسوں کے چرواہے بھی تو ہو سکتے تھے، کیوں بکریوں کے چرواہے کیوں بنے؟ کیوں اللہ نے صرف اسپیسیفکلی غنم جو بکری ہیں ان کے جو ہے نا وہ کیوں چڑھانے کا کہا؟ اس کی وجہ ہے بکری جو بکریاں ہوتی ہیں نا، جو بھیڑ ہوتی ہے یہ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اونٹ کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہوتا ہے۔ You have to deal them with power. You have to deal with them. You have to deal them with arrogance. They are arrogant, and you have to deal them with arrogance. Pride meets with pride. جو متکبر ہوتا ہے نا، اس کو کئی دفعہ تکبر کے ساتھ اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو جو اونٹوں کے چرواہے ہوتے ہیں وہ سختی کرتے ہیں، اور اس سختی کی وجہ سے ان کے اندر میں سختی آ جاتی ہے۔ جبکہ جو بکریاں ہوتی ہیں یہ بڑے نازک سا جانور ہوتا ہے، یہ کچھ غلط کھا لے تو فوراً بیمار بھی ہو جاتا ہے، ذرا سی بارش آ جائے تو بیمار بھی ہو جاتا ہے، ان کی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے انبیاء اپنی امت کے ہر طرح کے فرد کے لیے شفیق بھی رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پہ بڑے شفیق ہیں، تمہارے پہ بڑے شفیق ہیں، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ان کو بڑی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارے ایمان کے بڑے حریص ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نرمی کے آنے کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ بکریوں کو چڑھانا۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹریننگ تھی جو انبیاء کی جاتی تھی، اس وجہ سے تمام انبیاء بکریاں چڑھاتے تھے۔ کاؤ بوائز نہیں تھے کوئی۔ کاؤ بوائے کون ہوتا ہے؟ جو گایوں کو چڑھاتا ہے۔ ان کے اندر آپ دیکھیں اسپین کے اندر بہت سے کاؤ بوائز ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی پرسنالٹی اور طرح کی ہوتی ہے۔ جو کیملز کو چڑھاتے ہیں ان کی اور طرح کی پرسنالٹی، لیکن جو بکریوں کو چڑھاتے ہیں ان کی پرسنالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ، ہمبل، کمپیشنیٹ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے تربیت کی اس پروفیشن کے ذریعے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔